رہے تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے، اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے، آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا، ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ۔ آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا، کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ۔ دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے ہی بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا یہی سب سے بری چیز ہے۔ اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے، اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے۔ میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو ہزار سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے۔ ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا، اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو، بلی گری تو اتنے ڈول، کتا گرے تو پورا پانی نکال دو، کنویں کا پورا پانی نکال دو، نجس ہو گیا ہے۔ گئے گاؤں والے، پورا پانی نکال دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں، پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے۔ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی۔ کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا، کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے۔ آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے، بعد میں پانی نکالتے۔ بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں، تم اپنے ہاتھ پیر آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو، لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلے